أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا آیت كبيرا. نمبر 110 ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے ایمان والو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو چیز بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو تم اسے پاؤ گے خدا کے نزدیک۔ خدا جو تم کرتے ہو اس پر علم رکھتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں آگاہ ہے۔ یہ آیت گزشتہ آیت کے بعد آ رہی ہے جہاں پر یہ تھا کہ بیان ہوا تھا کہ یہ اہل کتاب نہیں چاہتے کہ آپ ایمان آپ کے پاس ہو، نہیں چاہتے کہ آپ نیک کام کریں، نہیں چاہتے کہ خداوند تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے۔ اب جب وہ نہیں چاہتے تو آپ نے اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ان کی ٹینشن نہیں لینی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کے مقابلہ نہ کریں۔ اب وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں، آپ کے مخالف ہیں، تو آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں اور اس اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ پر یہ بھی ہے، یہ نہ ہو کہ یہودیوں کی باتوں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی کرٹیسزم کی وجہ سے، ان کی جو ہے وہ آپ سے برا برتاؤ کی وجہ سے آپ اصلی کام سے رہ جائیں۔ اصلی کام کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو بھی تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اس کو خدا کے نزدیک پاؤ گے، یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی جان لو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، جو تم زکوٰۃ دے رہے ہو، اللہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ آپ کو جزا دے گا۔ یہ جو آیت ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ جب شروع میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد یہاں پر یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو تم یہ کہو کہ اے نبی ہماری رعایت کرو، رعاینا نہ کہو۔ پھر اس کے بعد یہودیوں سے متعلق بات ہوئی کہ وہ حسد کرتے ہیں، پھر کہا کہ ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، ان کی بات دل پر نہ لو۔ اب تیسرا حکم آ رہا ہے کہ ساتھ ساتھ تم اپنے کام جاری رکھو۔ یہ یہودیوں کا بغض کرنا، تم سے حسد کرنا تمہیں اصلی کام سے نہ روکے۔ وہ اصلی کام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کام کرتے ہو، خدا کے راستے میں نیک کام کرتے ہو، نماز قائم کرتے ہو، روزے جو رکھتے ہو، یہ تم سے پہلے پہنچ جائیں گے خدا کی بارگاہ میں۔ دیکھیں نا، اس کی آسان سی مثال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو سامان آپ کو اسی جہاز میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے آپ کسی اور جہاز میں چلا جاتا ہے، آپ بعد میں اس کے پہنچتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں، سامان بعد میں پہنچتا ہے۔ آپ کی جو نیکیاں ہیں، آپ کا جو اچھا کردار ہے، آپ کا جو نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں صدقہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں آپ سے پہلے پہنچ جائیں گی۔ اس لیے مشہور و معروف یہ قول ہے، بلکہ یہ حدیث ہے کہ جب کوئی دنیا سے چل بستا ہے تو رشتہ دار، جاننے والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا ہے، کتنی گاڑیاں اس کی تھی، کتنے گھر تھے، کتنے بنگلے تھے، کتنی پراپرٹی اس کی تھی۔ آگے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ کتنی نمازیں لے کر آیا ہے، کتنے حج لے کر آیا ہے، کتنی زکاتیں اس نے دی ہیں، کتنے صدقے دیے ہیں، کتنا لوگوں سے اچھا برتاؤ رکھا ہے، کتنا خدا کی بارگاہ میں سرخم تسلیم رہا۔ یہ آگے پوچھا جاتا ہے، یعنی جو عمل بھی کرتے ہیں وہ آپ سے پہلے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی آپ بعد میں پہنچتے ہیں، آپ کا زیادہ سفر اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی اگر انسان خالی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے پھر بھی معاملہ نہیں چلے گا، اور زکوٰۃ دیتا رہے نماز نہ پڑھے پھر بھی معاملہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں نا، ہر جگہ کی اپنی ایک ضرورت ہے۔ آپ روڈ پر جاتے ہیں، پولیس آپ سے لائسنس پوچھتی ہے، آپ اپنی ڈگری دکھاتے ہیں، آپ کی تعلیمی ڈگری دکھاتے ہیں، اور آپ نے سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میں اس پیشے کا حامل ہوں۔ وہ کہے گا نہیں، مجھے جو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے۔ یہ ساری ڈگریاں آپ کی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یہاں پر روڈ میں گاڑی چلانے کے لیے ضروری ہے کہ لائسنس ہونا چاہیے۔ بس ہر ڈگری کا، ہر عمل کا اپنا کردار ہے انسان کی زندگی میں۔ ضروری ہے کہ انسان سارے اعمال کو بجا لائے۔
یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ دیتا رہے نماز رہ جائے، یہ نہ ہو کہ نماز پڑھتا رہے زکوٰۃ اس کی رہ جائے۔ سارے اعمال بجا لانے ہیں، اور پھر نماز کے بارے میں خاص طور پر ہے بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، ان قبلت ما سوا، ان ردت ما سوا۔ نماز قبول ہو جائے گی سارے عمل قبول ہو جائیں گے، نماز اگر ریجیکٹ ہوگی سارے عمل ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اور نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے پیپر میں ایک سوال لازمی ہوتا ہے، وہ اگر آپ بجا نہیں لائیں گے، اس کو اگر آپ حل نہیں کریں گے، دوسرا پیپر آپ کا چیک ہی نہیں ہوگا۔ تو جب تک نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے دوسرے اعمال حج، روزہ، زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گے، وہ قبولیت کی منزل کی طرف آگے بڑھیں گے نہیں۔ بس نماز کو جو ہے اس لیے اہمیت دیے اس آیت میں، بلکہ دوسری آیات میں بھی۔ اور پھر دوسرا کہا گیا ما تقدموا لانفسکم، جنرل کہا گیا کہ جو چیز بھی تم خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو یہ تم پاؤ گے خدا کے نزدیک، یعنی کم ہو زیادہ ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، کوئی بھی عمل ہو، عبادی عمل ہو چاہے کوئی اخلاقی عمل ہو، خدا کے نزدیک آپ پائیں گے۔ اور اس میں مقدار کا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہاں معیار جو ہے وہ اخلاص ہے اور استطاعت ہے۔ ایک آدمی 1,00,000 کروڑ کی استطاعت رکھتا ہے اور 10,000 خدا کے راستے میں دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی 500 کی استطاعت رکھتا تھا، 1,000 دیتا ہے اپنی استطاعت سے بڑھ کر خدا کی، وہ جو 1,000 دے رہا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ کیوں اس کی ویلیو زیادہ ہے؟ کیونکہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس نے دی ہے۔ اس کے پاس 1,00,000 کی استطاعت تھی، اس نے کم دی ہے۔ بس ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کتنا پیش کر رہے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال اس طرح ہے، ایک داستان کے ذریعے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا جنگل میں، تو اپنے جو اس کے فوجی تھے، دستہ تھا، محافظ دستہ اس کا تھا، اس سے وہ جدا ہو گیا۔ رات آن پڑی، اب وہ اکیلا ہے، بادشاہ ہے، کوئی اس کو پناہ دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کی خاطر مدارہ کرنے والا نہیں ہے، فوجیوں سے گم ہو چکا ہے، اس کے جو محافظین ہیں، درباری ہیں، اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہیں جنگل میں ایک جھوپڑی اس نے دیکھی، اور اس جھوپڑی میں اس آدمی سے اس نے پناہ لی کہ مجھے پناہ دے دو۔ اس نے اس کو پناہ دی، اور اس کے پاس 2 بکریاں تھی، ایک بکری ذبح کر کے اس کو کھلا دی۔ اب وہ بادشاہ صبح ہوئی، فوجی اس کی پہنچ آئے، درباری آئے، واپس دربار میں چلا گیا۔ اب اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا کہ مجھے بتائیں کہ اس بوڑھے کو جس نے مجھے پناہ دی ہے، میرا خیال رکھا ہے، رات اس کے پاس میں رہا ہوں، اس کو کیا انعام دوں؟ کسی نے کہا کہ آپ اس کو 10 بکریاں خرید لیں، کسی نے کہا 20۔ ایک جو بہت ذہین اور فتین اس کا جو مشاور تھا، مشیر تھا، اس نے کہا کہ آپ اس کو اپنی آدھی بادشاہی دیں۔ بادشاہ نے سوال کیا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس رات کی تاریکی میں، اس مشکل وقت میں اپنی آدھی بادشاہی آپ کو دے دی ہے۔ اس کی 2 بکریاں تھیں، ایک بکری اس نے آپ کو دے دی اس مشکل وقت میں، لہذا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہی اس کو دے دیں۔ بادشاہ کو وہ پوائنٹ بڑا پسند آیا ہے۔ استطاعت بھی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے استطاعت کے مطابق آپ کو اجر ملتا ہے، اماؤنٹ کے مطابق آپ کو اجر نہیں ملتا۔ اور یہی جو ہے وہ آیت بتا رہی ہے کہ جو عمل نیک عمل ہے جو ہم خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان پر بھی ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے زکوٰۃ بھی دیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز خدا کے ہاں ضائع نہیں ہوتی، محفوظ رہتی ہے، اور اس کو ہم پائیں گے، اس کا نتیجہ ہم پائیں گے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًى او نصارى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہودیوں نے یہ کہا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، بلکہ اہل کتاب نے یہ کہا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ یہودی ہو یا نصارہ ہو، یعنی عیسائی ہو۔ یہ ان کی حسرتیں ہیں، ان کی خام خیالی ہے، خیال پردازی ہے۔ کل ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس کی دلیل لاؤ۔ یہودی اس بات پر مغرور تھے کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہیں، ہم اللہ سے ہمارا گہرا رابطہ ہے، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں،
اور صرف جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ خدا ان کو جواب دے رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم ہی جنت میں داخل ہوگے تو دلیل لے آؤ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اپنی نجات کو، اپنی نسل کو برتر سمجھنے کی بنیاد پر انسان غرور میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک اعمال معیار ہیں۔ پاکستانی غیر پاکستانی ہونا، افغانی ہونا، ہندی ہونا، یہودی ہونا، مسلمان ہونا، عیسائی ہونا صرف معیار نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان جنت میں چلا جائے، بلکہ اعمال کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کوئی دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگیں، اور دعویٰ دلیل کے بغیر کافی نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے دلیل کو لاؤ۔ دلیل تمہارے پاس ہے نہیں ہے، صرف کہتے جا رہے ہو کہ جنت ہماری ہے اور جنت کی ہم ہی مالک ہیں، جنت ہمارے نام پر الاٹ ہو گئی ہے، ہم نے اس کی پیمنٹ کر دی ہے، بس گرنٹڈ ہو گئی جنت ہمارے لیے۔ ایسا صحیح نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا، انبیاء اور خدا کے خاص بندوں کے علاوہ کوئی آدمی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جنت اس کی گرنٹڈ ہے، یا اس کی کے نام پر الاٹمنٹ ہو گئی ہے، یا اس کو کوئی پلاٹ وہاں پر مل گیا اور اب ہر حالت میں اس کو ملنا ہے، چاہے نیک کام کرے چاہے برا کام کرے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا بعض اوقات کہ بعض صحابہ کرام جو ہے ان کو خدا نے حتیٰ ان کی آئندہ گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، یہ غلط ہے۔ گزشتہ گناہ معاف کرنا یہ ایک بنتا ہے لاجک کہ اب تک انہوں نے گناہ کیے ہیں، خدا نے انہیں معاف کر دی، لیکن آئندہ کے لیے گارنٹی کسی کو دینا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے۔ خدا عادل ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آدمی کو مور لگا دے، گارنٹی اس کو دے دے کہ اس نے جو ہے وہ ہر حالت میں نیکی کرے، برائی کرے، اچھا کام کرے، برا کام کرے، ظالم بن جائے پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے خدا کے ہاں، خدا عادل ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت اور شیعہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عدل کی بنیاد پر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خدا عادل ہے، اور خدا عادل ہے، وہ عدل کی بنیاد پر فیصلے کرے گا۔ اور جو کوئی کام ہم کرتے ہیں یہ خود ہم کرتے ہیں، کوئی اور اس میں مداخلت نہیں کرتا، کسی اور کے کہنے پر یا کسی اور کے جبر پر ایسا کام نہیں کرتے۔ بلا من اسلم وجہ للہ ومحسن فلہ اجر عند ربہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں جنت میں جائیں گے کچھ لوگ، ہاں کچھ لوگوں کے لیے جنت گرانٹڈ ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ وہ کون ہے؟ جو اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں تسلیم کریں، سرخ میں تسلیم ہو، ٹوٹلی سبمشن کر دیں، اپنے آپ کو سبمٹڈ کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، اور احسان کرنے والے ہوں، خدا کے نزدیک ان کے لیے اجر ہے۔ اور نہ فقط خدا کے نزدیک اجر ہے بلکہ وہ گارنٹڈ ہے، ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہونا چاہیے۔ بس اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم، خاص قوم کو ہونا جنت میں داخل ہونے کی نشانی نہیں ہے، کسی خاص علاقے سے ہونا جنت میں داخل ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط، سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سبمٹ کر دے خدا کی بارگاہ میں، اس کے احکام کے سامنے، اس کے آرڈرز کے سامنے سرخم تسلیم ہو۔ بس وہ کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ بس معیار اعمال صالح ہے، کسی قوم کا ہونا، کسی قبیلے سے ہونا، کسی خاص رنگ سے ہونا، کسی نژاد سے ہونا، کسی نسل سے ہونا، وہ جنت کے لیے گارنٹی کا باعث نہیں بنتا۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی جنت کا دعویٰ کرتے ہیں بغیر عمل کے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا، پریکٹیکلی کچھ چیز کر کے دکھانی پڑے گی۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ نیک اعمال پر اجر دیتا ہے، اجر عند ربہ۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اعمال نیک کرے اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، نتیجے تک پہنچائے، تو پھر اس کو جو جنت کا مستحق ہوگا۔ ہم اگلی آیت طرف آتے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله
یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. اب یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں جھگڑا بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جو آپس میں جھگڑتے تھے جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے تھے متحد ہو کر آتے تھے، لیکن جب مسلمانوں سے فارغ ہوتے تھے تو آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے تھے. اور وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے ہم یہودی جنتی ہیں، یہ عیسائی جنتی نہیں ہیں، ہمیں اعمال کا اجر ملے گا، انہیں اجر نہیں ملے گا. عیسائی کہتے تھے یہودیوں کو اجر نہیں ملے گا، ہمیں ملے گا. اور یہ آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ دیکھیں وہ کتنا ان میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کتنا اس میں آپس میں تفرقہ پایا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں وہ متحد ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھیں کم از کم ان سے سیکھیں. جب یہودی دیکھیں کتنا ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، حتیٰ وہ ایک دوسرے کو جنتی نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں، لیکن جب پیغمبر کے مقابلے میں آتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. اب مسلمانوں کو یہ درس سیکھنا چاہیے، تو ان کو بھی چاہیے کہ جب کفر کے مقابلے میں ہوں، دوسرے افراد کے مقابلے میں ہوں، تو کم از کم آپس میں متحد ہوں، اختلاف کو بلا دیں اور جو فیلس چیزیں ہیں، جو کامن چیزیں ہیں آپس میں، ان کی طرف توجہ دیں، ان کا جو خیال رکھیں، تاکہ جو ہے پیغمبر گرامی کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکے. یہاں پر ہم جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. سوال جواب